بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت جی رحمہ اللہ کا وصال ہوا، اور یقیناً حضرت جی کے وصال کے بعد ماحول کچھ اداس محسوس ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جی کے وصال کے بعد ہم اس جیسا مرد قلندر، اس جیسا پیران پیر کیسے ڈھونڈیں، کیسے تلاش کریں، اس جیسے بڑے لیول کا بندہ ہو اس سے ہم بیعت ہو جائیں، ہمیں کس سے بیعت کرنے کا زیادہ فائدہ ہوگا، اس کے بیٹوں سے بیعت ہوں یا نہ ہوں، وہ تو نوجوان ہے اور وہ پیر ہیں یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے اشکالات رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں، کس بڑے پیر سے تعلق بنائیں، نسبت جوڑیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت جی کے مریدین تھے ان کے دل میں بھی یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم اب کس سے رہنمائی لیتے رہیں، کس سے ہم اپنی اصلاح کے لیے جاتے رہیں، اپنی اصلاح کرواتے رہیں، رہنمائی لیتے رہیں۔ اس طرح کے سوالات کچھ لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں بھی مکمل آپ کو آگاہی کر دوں اور رہنمائی کر کے آپ کو مکمل گائیڈ کر کے بتا دوں کہ آپ بیعت کس سے لیں، کس کی بیعت ہو جائے۔ تو چونکہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر عمل اسی کے مطابق کرے گا، اپنے پیر کے مطابق، اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا، گویا کہ اس کا ہر عمل اسی کے کہنے کے مطابق ہوگا۔ تو اسی لیے پیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو متبع سنت ہو، جو یقیناً پیر ہو، ولی کامل ہو۔ تو اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ جس سے آپ بیعت ہو رہے ہوں اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، کچھ دن گزاریں، تاکہ آپ اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیں، اس کی اتباع سنت والا گویا کہ عمل بھی دیکھ لیں، کتنے حضور کی سنت کے متبع ہیں، کتنے نہیں ہیں۔ آج کل عوام اتنی جاہل بن چکی ہے، جس کے سامنے، جس کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں اسی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اسی بندے کی اصل علم نہیں دیکھتے، اس کا عمل نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ اس کے بدن میں جو سنت رسول ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں دیکھتے۔ اب ایک بندے کی داڑھی نہیں ہے، وہ متبع سنت نہیں ہے، وہ ولی کامل کبھی نہیں بن سکتا۔ آپ کو نہیں ہے حکم کہ آپ اس کی اتباع کریں اور پیروی کریں، ٹھیک ہے؟ جس کی داڑھی پوری نہیں ہے وہ کیسے متبع سنت بن سکتا ہے؟ کیسے آپ کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دے گا؟ کبھی نہیں دے گا، جب تک کہ خود اپنی سنت کو، اپنے بدن پر حضور کی سنت کو نہ سجائے گا۔ اور جس کے کپڑے سنت کے مطابق نہیں ہیں وہ آپ کو کیسے کہے گا بھائی کپڑے سنت کے مطابق پہنے، یا کیسے اس کا طریقہ سکھائے گا، کپڑے کس طرح ہونے چاہیے، یہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اسی لیے اسی کو پیر بنائیں جو متبع سنت ہو، جو صحیح معنی شریعت کا گویا کہ شریعت کے اوپر چل رہا ہو اور شریعت کا ابلاغ کر رہا ہو۔ آئیے بات کرتے ہیں حضرت جی رحمہ اللہ کے بیٹوں کے بارے میں، کہ حضرت جی رحمہ اللہ کے دو بیٹے ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی مجددی حفظہ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا پیر سیف اللہ صاحب نقشبندی مجددی حفظہ اللہ تعالی۔ یہ دو صاحبزادے ہیں حضرت جی رحمہ اللہ کے۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دونوں حضرت جی کے مرید ہیں، اور ان دونوں نے حضرت جی کی زندگی کو بہت سمجھا، حضرت جی کے قریب رہ کر حضرت جی کے فیض حاصل کرتے رہے، حضرت جی سے مستفید ہوتے رہے۔ تو اسی لیے اب یہ بھی لوگ کشمکش میں آتے ہیں کہ ہم کس کی بیعت ہوں، کس بیٹے کی، کہ پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی کی بیعت ہوں یا پیر سیف اللہ صاحب نقشبندی مدد ذلہ العالی کی بیعت ہوں، کہ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں گویا کہ کشمکش رہتی ہے، کچھ وہم و گمان رہتا ہے کہ ہم کس کی بیعت ہو جائیں۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ذرا گائیڈ کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ حضرت جی رحمہ اللہ کے بعد اس جیسا بننا بہت وقت لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس جیسی زندگی کے تجربات ہم کہاں سے لائیں، اس کی اپنی ذات کے واقعات کہاں سے لائیں، اس کی زندگی کے جو مشاہدات تھے ہم کہاں سے لائیں، بیرون ملک کی زندگی کے حالات کہاں سے لائیں، کیسے اس طرح کے ہم تجربات حاصل کر کے اور اس طرح کے مقام پر ہم فیض ہوں، یہ بہت مشکل ہے۔
تو یہی افسوس ہوتا ہے کہ جب بندہ چلا جاتا ہے تمام انوارات، تمام رحمتیں، تمام علم، تمام عمل، گویا کہ تمام چیزیں، نالج وہ سب کی سب لے کر جاتا ہے، کوئی ایک چیز بھی چھوڑ کر نہیں جاتا سوائے دنیا کا مال و متاع۔ تو میرے دوستو، حضرت جی کے صاحبزادے دونوں اللہ والے ہیں۔ آپ جس کی بھی بیعت ہو جائے، پہلے آپ جائیں معہد الفقیر کے اندر اور آپ وہاں کا وزٹ کریں، ان کے ساتھ رہیں، اور ابھی چونکہ تعزیت والے حضرات آتے جاتے ہیں، ابھی وہ موقع نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا کچھ 2-3 ماہ دیر کر کے جائیں، تسلی سے بات ہوگی اور ان سے ملاقات بھی ہوگی، اور وہاں آپ کچھ دن قیام بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہدایات کے اوپر بھی عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ جس صاحبزادے کی بیعت ہو جائے آپ کو وہیں سے حضرت جی کا نور ملنا شروع ہو جائے گا، حضرت جی کا فیوز ملنا شروع ہو جائے گا، جس کی بھی بیعت ہو۔ گھرانہ وہی ہے، خاندان وہی ہے۔ یقیناً ایک بندہ جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اس کی اولاد میں بھی اثر ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے ہی ماشاءاللہ متبع سنت ہے، تربیت بھی ان کی ایسی ہوئی ہے، چہرہ سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، پگڑی سنت کے مطابق، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی بہت نوازا ہے۔ تو آپ جس بیٹے کی بیعت ہونا چاہتے ہیں تو یہ کوئی وراثتی معاملہ نہیں ہوتا، جس کے اندر یہ قابلیت، صالحیت آپ کو نظر آئے آپ اسی کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ دونوں قابل احترام ہیں، آپ کسی ایک کی بیعت ہو جائے اور دوسرے سے بھی آپ اپنا تعلق رکھیں، نسبت رکھیں، کیونکہ دونوں کا منہج ایک ہی ہے، اللہ تک پہنچانا، دونوں نقش بندی ہیں، دونوں سے فائد حاصل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی ترقی دے گا، آخرت میں بھی ترقی دے گا، اور آپ کے دلوں کا زنگ بھی اتر جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حضرت جی رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں حضرت جی کی ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔